اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور یہ اطاعت و بندگی کا کمال درجہ ہے۔ سارا دین انہی دو جملوں پر مبنی ہے، جیسا کہ بعض سلف نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا راز ہے، اور سورہ فاتحہ کا راز اس کلمے میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت کے پہلے حصے میں شرک سے بیزاری کا اظہار ہے، اور دوسرے میں اپنی طاقت و قوت کا انکار بھی ہے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے کا اعتراف بھی ہے، اور یہ معنی و مفہوم قرآن مجید کی کئی ایک آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلا سورہ ہود کی آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چنانچہ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں، اور آپ کا پروردگار اس سے بے خبر نہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے وہ اللہ جو رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ دوسری جگہ پر سورہ مزمل میں آیت نمبر 9، وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا اسی کو اپنا کارساز بنا لیجئے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر غائب کے صیغوں سے مخاطب کی طرف تفات کا سبب یہ ہے کہ بندہ اپنے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے کرتے گویا اس کے قریب پہنچ گیا اور اس کے سامنے حاضر ہو گیا ہے۔ اب اس کے لیے غائب کے صیغے استعمال کرنے کے بجائے حاضر کے صیغے استعمال کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ فاتحہ میں حمد و ثنا بیان کرنے کی طرف رہنمائی ہے، اس لیے ہر نماز میں اس کی قرات واجب ہے۔ اس سورت کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی ذات کریمہ کی صفات جمیلہ کے حوالے سے ثنا و تعریف ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ رہنمائی ہے کہ اس کے بندے بھی اس کی حمد و ثنا کا اہتمام کرے۔ اس لیے اس شخص کی نماز صحیح نہیں جو سورہ فاتحہ پڑھنے کی قدرت کے باوجود نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے
کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف تقسیم کر لیا ہے، اس کا نصف حصہ میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ یہ تقسیم اس طرح ہے کہ بندہ جب یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں کہیں ایاک نعبد، یعنی اے ہمارے رب، ہم خاص تیری ہی توحید مانتے ہیں، صرف تجھ ہی سے ڈرتے ہیں اور تیری ہی ذات سے امید وابستہ رکھتے ہیں، تیرے سوا ہم نہ کسی کی توحید کے قائل ہیں، نہ کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ کسی سے امید وابستہ رکھتے ہیں۔ توحید ربوبیت و ایاک نستعین کی معنی یہ ہے کہ اے اللہ، ہم تیری اطاعت و بندگی بجا لانے پر اور اپنے تمام امور و معاملات کے سلسلے میں صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم سب صرف اسی کی خالص عبادت کرو اور اپنے تمام کاموں میں صرف اسی سے مدد مانگو۔ ایاک نعبد کو و ایاک نستعین سے پہلے اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اصل مقصود ہے اور اس سے استعانیت اس کے لیے وسیلہ ہے، اور اہتمام و احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ اہم چیز کو پہلے ذکر کیا جائے۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے رسول کو اہم مقامات پر عبد کے نام سے ذکر کرنا، عبادات کی اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اشرف و افضل واقعات کو بیان کرتے ہوئے آپ کو اس میں عبد سے موصوف فرمایا۔ مثلا سورہ کہف کی اول آیت، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی، اور سورہ جن کی آیت نمبر 19 میں، اور جب اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکارنے کے لیے کھڑے ہوئے، اسی طرح بنی اسرائیل کی اول آیت میں، پاک ذات ہے اللہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں لے گیا۔ اسرا و معراج جیسے اہم واقعات کو بیان کرتے ہوئے آپ کو اس میں عبد سے یاد فرمایا ہے۔ پریشانی کے وقت عبادت کا حکم، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ رہنمائی بھی فرمائی کہ اے نبی، جس وقت آپ کا دل مخالفین کی تکذیب کی وجہ سے تنگ ہو تو آپ عبادت میں مشغول ہو جایا کریں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 97، 98 اور 99 میں، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، تو آپ اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہیں اور سجدہ گزاروں میں ہو جائیں اور اپنے پروردگار کی عبادات کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، یعنی آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی نعمت سے اچھی چیزیں مکمل ہوتی ہیں۔